اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ جو فرقہ واریت کا ذکر ہم نے کل پڑھا، تو اس فرقہ واریت کا حل کیا ہے؟ تو اس فرقہ واریت کا حل جو ہے وہ ہے کہ صرف ما انزل اللہ کی پیروی کی جائے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کی پیروی کرو اور اولیاء کی پیروی نہ کرو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہ مانو۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات مانو گے تو یہ پھر اولیاء کی پیروی ہوگی۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا لہ الخلق والامر، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار جس نے پیدا کیا ہے اسی کے پاس ہی حکم دینے کا اختیار ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالحکم للہ العلی الکبیر، حکم تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، حکم دینے کا اختیار جو بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اگر تمہارا کسی شے میں اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ سے کروا لو۔ تو فرقہ واریت کا حل کیا ہوا کہ صرف اللہ کا حکم مانا جائے، اللہ کی بات مانی جائے، اور اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ جو دین کے بارے میں فرمائے وہ غیر مشروط حجت ہے امت کے لیے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت غیر مشروط، یہ فرقہ واریت کا حل ہے۔ یعنی قرآن اور قرآن کی تشریح، حدیث مبارکہ، اس کو فوکس کیا جائے، اسی پر عمل کیا جائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں نہ پڑو۔ تو یہ تمام آیات، بہت ساری آیات ہیں اس موضوع پر جو یہ بتاتی ہیں کہ فرقہ واریت کا حل اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، صرف قرآن اور سنت کو ماننا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو پکڑ لو گے مضبوطی سے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی شے کے بارے میں، کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے دین کے بارے میں، کسی دینی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ سب سے بہتر ہے اور سب سے اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ تو یہی حل ہے اور کوئی حل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹے تھے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اور کیا فرمایا تھا؟ سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک گروہ کے۔ باقی 72 گروہوں کے کا ذکر کرتے ہوئے انہیں گروہ کہا ہے، ورنہ یہ گروہ نہیں ہے، یہ تو اصل میں جماعت ہے۔ فرمایا ایک گروہ جنتی، باقی سب جہنمی ہیں۔ اور جنتی گروہ کی علامت کیا ہے؟ جی جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اور میرے صحابہ ہیں۔ جی، بعض احادیث میں الجماع کے الفاظ ہیں، وہی الجماع، اور جماع سے مراد وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت پر قائم دائم ہوں۔ اور بعض احادیث، بعض روایات میں ہے ما انا علیہ و اصحابی، یعنی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب ہم نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات صلی اللہ علیہ وسلم یہ اختلافات کو حل کرنے کا باعث ہے۔ اب یہاں صحابہ کرام، کیا صحابہ کرام کی بات بھی حجت ہے؟ ان کی بات بھی دین ہے؟ اور پھر صحابہ کرام میں تو اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ جی کرام ہر وہ بات جو قرآن و حدیث سے
متفق ہوگی یا اس پہ اجتہاد کیا جائے گا؟ تو نہیں، پھر تو صحابہ کرام کی کیا خصوصیت ہوئی؟ پھر تو آج بھی کوئی بندہ قرآن و حدیث کے مطابق بات کرے تو اس کی بات بھی مان لینی چاہیے۔ نہیں، اگر وہ باتیں جن میں صحابہ کے درمیان اختلاف موجود ہے، ان باتوں کے لیے یہ والی چیز دیکھی جائے گی نا۔ نہیں تو اب دین، نبی کی بات بھی دین ہے اور صحابی کی بات بھی دین ہے۔ نہیں، صحابی کی بات بذات خود دین نہیں ہے نا۔ تو پھر ما انا علیہ و اصحابی کا مطلب کیا ہوا؟ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ ہیں ہی اسی پہ جس پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے یا جو حکم دیتے تھے۔ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا وہ کام کر نہیں سکتا جس کا آپ نے حکم نہیں دیا ہو یا آپ نے کرنے کا نہ کہا ہو۔ نہیں، صحابہ کرام سے ایسی چیزیں ہیں جس میں وہ حق پر نہیں تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس ایک شخص آیا، اس نے مسئلہ پوچھا ان سے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا، یہ وراثت ہم نے پڑھی ہے پچھلے سیمسٹر میں، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ ورثاء میں اگر ایک بیٹی ہو، ایک پوتی ہو اور ایک سگی بہن ہو تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ تو ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ بیٹی کو آدھا دے دو اور آدھا مال بہن کو دے دو بطور اسبہ، لیکن کہا ساتھ عبداللہ بن مسعود سے پوچھ لو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے جا کر پوچھا انہوں نے، تو انہوں نے کہا اگر یہی فتویٰ میں بھی دوں جو ابو موسیٰ اشعری نے دیے ہے تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا، پھر ہدایت پر نہیں ہوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹی کو آدھا دو، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا بیٹی کو آدھا دو، پوتی کو چھٹا حصہ دو، دو تہائی مکمل کرنے کے لیے، جو بچ جائے تو وہ پھر بہن کو دو۔ تو اب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی جو بات تھی، حضرت ابن مسعود تو فرماتے ہیں کہ اگر اس کو لے لیا جاتا تو یہ تو گمراہی ہوتی۔ تو کیا مطلب ہوا ما انا علیہ و اصحابی؟ کوئی اور بتائیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت صحابہ کرام کرتے تھے ویسے ہی کرنی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے؟ اس سے مراد یہ ہے واللہ عالم کہ قرآن اور سنت کی بات مان، یعنی ما انا علیہ جس پر میں ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس پر تھے؟ آپ قرآن پر عمل کرتے تھے اور آپ پر جو قرآن کے علاوہ وہی نازل ہوئی سنت، آپ اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ تو ما انا علیہ سے مراد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے وحی لائے ہیں، قرآن اور حدیث دونوں اس میں شامل ہیں۔ واصحابی سے مراد کیا ہوا؟ واصحابی سے مراد یعنی قرآن اور حدیث کے فہم میں اگر اختلاف ہو جائے، قرآن اور حدیث حجت ہیں، لیکن اگر قرآن اور حدیث کے فہم میں اختلاف ہو جائیں تو جو فہم صحابہ نے لیے ہے وہ مان لو قرآن حدیث کا، اگر اس میں صحابہ کرام کا اختلاف نہیں ہے تو۔ اگر اس میں صحابہ کرام کا اختلاف ہے تو جس کی بات قرآن اور حدیث کے زیادہ قریب ہے اس کی بات لے لو۔ جیسے ابو موسیٰ اشعری کی بات آئی اور ابن مسعود کی بات آئی رضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے تو اجتہاد کیا، انہوں نے کہا بیٹی کو آدھا حصہ دے دو، قرآن میں بیٹی کا آدھا حصہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہن کو آدھا حصہ دے دو، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ بہن اسبہ بن جاتی ہے بیٹی کے ساتھ، تو انہوں نے وہ بتا دیا، لیکن پوتی والا انہوں نے سنا نہیں تھا یا انہیں یاد نہیں رہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ آپ کے پاس یہ بیٹی اور پوتی اور بہن کا مسئلہ آیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو آدھا دیا تھا، پوتی کو آپ نے چھٹا حصہ دیا تھا دو تہائی مکمل کرنے کے لیے، اور باقی آپ نے بہن کو دیا تھا۔ تو اب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات کی تو انہوں نے ساتھ دلیل پیش کی نا، حدیث مبارکہ پیش کی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ چیز اور دلائل سے بھی ثابت ہوتی ہے، اور یہی مسئلہ ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش بھی ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا۔ تو اب ابو موسیٰ اشعری کی بات اور سیدنا ابن مسعود کی بات رضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین میں سے ابن مسعود کی بات اس پر عمل ہوگا،
ٹھیک ہے. اور جہاں صحابہ کرام میں اختلاف نہ ہو کسی قرآن کی آیت کی تفسیر میں، ایک صحابی سے آیت کی تفسیر مروی ہے یا زیادہ صحابہ سے مروی ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہے، تو وہی تفسیر یعنی گویا کہ قرآن کی تفسیر ہوگی، وہی اللہ کی مراد ہوگی. اور اگر اس میں اختلاف ہے تو پھر جس کی بات مدلل ہے، دلیل کے زیادہ قریب ہے، پھر وہ مراد ہوگی. کلیئر ہے، واضح ہے. یعنی قرآن حدیث حجت ہیں، وہ وہی ہیں، اور وہ دلیل ہیں صحابہ کرام نے قرآن و حدیث سے جو سمجھا ہے صحابہ کرام کے فہم کے مطابق. ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم. اب یہ بات اس لیے اس کی اتنی اہمیت ہے صحابہ کرام کے فہم کی. آج لوگوں نے کیا کیا، اللہ معاف کرے، لوگ دین کے بارے میں اتنے انہوں نے دین کو ہلکا لے لیا ہے، اور اپنے آباء و اجداد کی تقلید جس پر کل سے بات ہو رہی ہے، جس کو فرقہ واریت کہتے ہیں، اس پر اتنا جم گئے ہیں کہ لوگ اپنے مسلک کو نہیں چھوڑتے، اپنے بزرگوں اپنے باپ دادا کی بات کو نہیں چھوڑتے، قرآن کو تبدیل کر دیتے ہیں، حدیث میں تعویل کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں مختلف مسئلے ہیں جن میں بڑے اختلاف ہیں، بارکۃ الآراء مسئلے شمار ہوتے ہیں. ہر گروہ نے اپنے اپنے مسلک کی، اپنے اپنے موقف کی کہ دلائل قرآن و حدیث سے تعویل کر کے ہر ایک نے قرآن و حدیث سے اپنا اپنا موقف ثابت کیا ہوا اپنے تئیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں انہوں نے بھی قرآن و حدیث سے دلائل اکٹھے کیے ہوئے ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتے ہیں انہوں نے بھی قرآن و حدیث سے دلائل اکٹھے کیے ہوئے ہیں. جو کہتے ہیں کہ حلالہ نہیں کرنا چاہیے، حلالہ کرنا یہ اللہ کی لعنت ہے اس پر، وہ بھی دلائل قرآن و سنت سے دیتے ہیں. جو کہتے ہیں حلالہ کرنا چاہیے، وہ بھی تو قرآن و سنت سے دلائل دیتے ہیں. کتنا بڑا فرق ہے کہ ایک گروہ کہتا ہے لعنت ہے یہ، کیونکہ حدیث میں ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، لعنت حلالہ کرانے والے پر اور جس کے لیے کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کرایا گیا ان پر اللہ کی لعنت ہو. صحیح حدیث ہے. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں صحیح ہے، کرنا چاہیے. ایک گروہ کہتا ہے لعنت ہے، دوسرا کہتا ہے کرنا چاہیے. دونوں کے پاس دلائل ہیں، وہ پھر قرآن و حدیث کو توڑ موڑ کر دلائل پیش کر دیتے ہیں، خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں اپنے اپنے موقف کے مطابق. اور لوگوں نے باقاعدہ پھر اصول بنا رکھے ہیں. ہر وہ آیت جو ہمارے علماء کے قول کے خلاف ہو، وہ آیت یا منسوخ ہوگی یا اس کی تعویل کی جائے گی. ہر وہ حدیث جو ہمارے اصحاب ہمارے علماء کے قول کے خلاف ہوگی، یا وہ منسوخ شمار ہوگی یا اس کی تعویل کی جائے گی. تو پھر بتائیے کہ پھر حق بات کو کیسے پہچانا جائے گا اگر اس طرح کے اصول ہم بنا لیں تو؟ یعنی اپنا موقف چھوڑیں گے نہیں، قرآن و حدیث میں تعویل کر کے اس کو کھینچ کھانچ کے اپنے موقف کے مطابق ڈھال لیں گے. تو کیا حل ہے اس کا؟ اس کا حل ہے قرآن کی آیت سے صحابہ کرام نے کیا سمجھا ہے، اس حدیث مبارکہ کی صحابہ کرام نے کیا تفسیر کی ہے، مسئلہ واضح ہو جائے گا. اگر کسی ایک صحابی سے قرآن کی اس آیت کی تفسیر آ جائے، دوسرے صحابہ سے نہیں ہے، تو بس اسی کو کہیں کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے، یہ قرآن کی مراد ہے. اگر کسی ایک صحابی سے کسی حدیث مبارکہ کی وضاحت آ جائے تو کہیں یہی مراد ہے اس حدیث مبارکہ سے. ہاں اگر صحابہ کرام میں اختلاف ہو جائے تو پھر جس کی بات دلیل کے زیادہ قریب ہے. واضح ہے؟ آگے چلیں پھر. یہ مسئلہ جی سمجھنا، یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور ہمارا یہ کور ایشو ہے، بہت بڑا ایشو ہے. فرقہ واریت مسلمانوں کا آج بہت بڑا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت ہی اہتمام چاہیے، بہت زیادہ اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، صبر کر کے، حوصلہ کر کے. اگر میری بات غلط ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے، تو مجھے کوئی آر نہیں ہونی چاہیے کہ میں اپنی بات چھوڑ دوں اور قرآن و سنت کی بات مان لوں. مجھے کوئی آر نہیں ہونی چاہیے کہ میں کہوں کہ میں فلاں بزرگ ہیں ہمارے، فلاں عالم دین ہیں، تو وہ ہمارے نزدیک بہت قابل احترام ہیں
ان کا موقف یہ ہے، لیکن ان کا موقف کتاب و سنت کے خلاف لگ رہا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کوئی عالم ہے، وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل، میں ایک عالم کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہوں، لیکن کتاب و سنت کے دلائل اس کے موقف کے مطابق نہیں ہیں، کتاب و سنت کے دلائل کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے ہمیں یہ بات کہنے میں کہ کہ اسے غلطی لگ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بزرگ ہیں، اگر ان کی بات کتاب و سنت کے مطابق نہیں لگ رہی، کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، تو انہیں غلطی لگ سکتی ہے۔ میرے والد ہیں، میرے دادا ہیں، میری والدہ ہیں، میرے بڑے ہیں، تو اگر ان کی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے تو انہیں غلطی لگ سکتی ہے۔ اگر میرے کوئی بزرگ ہیں، کوئی عالم دین ہے، ان کی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے تو انہیں غلطی لگ سکتی ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات تو بڑے بڑے ائمہ نے فرمائی ہے۔ اصل غلطی تو ان لوگوں کی ہوئی جو لوگ کہتے ہیں نہیں، انہیں غلطی نہیں لگ سکتی۔ اتنے بڑے عالم ہیں، انہیں غلطی کیسے لگ سکتی ہے؟ بھئی یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، عوام نے، بعد میں آنے والوں نے، کہ یہ وہ ان ائمہ کرام نے بتانا ہے ہمیں کہ ہم غلطی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ ہر امام سے یہ بات ثابت ہے، وہ فرماتا ہے کہ میری بات کتاب و سنت کے خلاف مطابق ہو تو لے لو، خلاف ہو تو چھوڑ دو، دیوار پر مار دو، پیشاب کر دو، یہاں تک کے الفاظ ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے، اس قبر والے کے علاوہ ہر ایک کی بات چھوڑی بھی جا سکتی ہے، لی بھی جا سکتی ہے، ہر ایک کی بات چھوڑی جا سکتی ہے اس قبر والے کے علاوہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ فرقہ واریت کا حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ آپ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کتاب و سنت کے علاوہ جس پر آپ امت مسلمہ کو اکٹھا کر سکیں۔ ابو بکر صدیق پر آپ امت کو اکٹھا نہیں کر سکتے، عمر فاروق پر اکٹھا نہیں کر سکتے، عثمان غنی پر اکٹھا نہیں کر سکتے، علی المرتضیٰ پر اکٹھا نہیں کر سکتے، عمر بن عبدالعزیز پہ اکٹھا نہیں کر سکتے، کسی ایک صحابی پر، کسی تابعی پر، کسی ایک امام پر امت کو اکٹھا نہیں کر سکتے۔ امت کو اکٹھا کر سکتے ہیں تو قرآن و حدیث پر۔ لیکن اگر ایک سے زیادہ صحابہ کے اختلاف میں سب کے پاس دلیل برابر ہو، پھر دیکھیے اگر دلیل برابر ہے، واضح نہیں ہو رہا، پھر آپ اس مسئلے میں شدت نہ کریں۔ پھر اگر آپ کو ایک بات زیادہ بہتر لگتی ہے، آپ کو ایک کی بات زیادہ بہتر لگتی ہے، آپ اس پر عمل کر لیں، دوسرے کی بات بھی، اس کا بھی بڑا وزن ہے، تو پھر آپ دوسرا موقف کا شدت سے رد نہ کریں۔ اللہ عالم۔ چلیں جی پھر آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ میں پھر توجہ دلاؤں گا، ہم میں سے ہر بندے کو غور کرنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر بندہ، یعنی ہم لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ، اور مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ مسلمان مختلف گروہوں کا شکار ہے، کوئی کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم میں سے کوئی کس گروہ کے گھر پیدا ہوا، کوئی کس گروہ کے گھر پیدا ہوا۔ تو اب کیا ہمیں جس گروہ میں ہم پیدا ہوئے، ہمیں اسی میں رہنا ہے مرتے دم تک؟ اگر ہمیں اسی میں رہنا ہے مرتے دم تک، تو اگر اللہ معاف کرے، اگر ہم پار لگ جائیں گے اللہ کے ہاں، اللہ کو جواب دے سکیں گے، اے اللہ چونکہ آپ نے مجھے اس گروہ میں پیدا کیا تھا، لہٰذا میں اسی گروہ میں پوری زندگی گزارتا رہا اور اسی پر ہی اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اگر یہ جواب صحیح ہے، اگر اللہ معاف کرے ہم مسلمانوں کے کسی گروہ کی بجائے اگر ہم کسی دوسرے دین میں پیدا ہو جاتے، کیا پھر بھی اللہ کو یہی جواب دیتے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟
ہم میں سے ہر بندے کو جائزہ لینا ہے اپنے اعتقادات کا، اپنی عبادات کا، اپنے معاملات کا، اپنے ایک ایک قدم کا اپنے اور اپنے خاندان کے اور اپنے آباء و اجداد کے اور اپنے خاندان کے اور اپنے بزرگوں کے اور اپنی مسجد کے، ایک ایک معاملے کا جائزہ لینا ہے، اور ایک ایک معاملے کا جائزہ لے کر ہمیں طے کرنا ہے کہ کون سی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے، کون سی بات کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، اور جو بات کتاب و سنت کے مطابق ہو اسے اپنا لینا چاہیے۔ چلیں آگے چلتے ہیں پھر۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب چھوتا ہے لوگوں کو دکھ، ضرٌ تکلیف، دعوا ربهم منیبین الیہ، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، ثم اذا اذاقهم، پھر جب وہ ذائقہ چکھاتا ہے انہیں یعنی اللہ تعالیٰ، منہ اپنے پاس سے، رحمتا رحمت کا، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، اچانک ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ وہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنی عجیب بات، کتنی غیر منطقی، غیر عقلی، illogical بات کہ جب کسی کو دکھ آیا، تکلیف آئی، تو پھر تو اس نے اللہ کو پکارا، اور بڑے خلوص کے ساتھ اس نے اللہ کو پکارا۔ اس کو پتا ہے میری یہ تکلیف اللہ ہی دور کر سکتے ہیں، بلکہ جو غیر اللہ کو پکارتا تھا اس نے بھی دکھ آنے پر، تکلیف آنے پر، بڑی مصیبت آنے پر اس نے بھی کہا غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ موت سامنے نظر آ رہی ہے، اس نے کہا اب تو اللہ ہی مدد کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ کو پکارا، اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے بڑے خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارا۔ اچھا جی، اللہ نے پکار سن لی، اپنے ماننے والے کی بھی بات مان لی، اس کی بھی دعا سن لی جو اللہ سے دور تھا، لیکن مصیبت پڑنے پر اس نے اللہ کو پکارا، اللہ نے اس کی پکار بھی سن لی، اللہ نے اس کی دعا قبول کر کے اللہ نے اس پر رحمت برسائی، رحمت کا ذائقہ چکھایا۔ اب وہ بدبخت کیا ہوا کہ جیسے ہی آسانی آئی وہ پھر شرک کی طرف مائل ہو گیا، پھر وہ اپنے خرافات میں لگ گیا، پھر وہ اپنے دنیا کی طرف مائل ہو گیا۔ یعنی مشکل آئی تو اللہ سے لو لگا لی اور اللہ سے دعا کی، اور جب مشکل اللہ نے دور کر دی تو پھر اللہ سے دور ہو گیا۔ تو یہ دعا اس کے لیے فائدہ مند ہوئی کہ نقصان دہ ہوئی؟ پھر یعنی پھر تو مصیبت میں رہتا تو چلو اللہ سے دعا کرتا رہتا، کم از کم اللہ کی یاد رہتی، وہ تو اللہ نے اس پر رحمت کی، لیکن وہ رحمت تو اس کے لیے رحمت بننے کی بجائے زحمت بن گئی، وہ دوبارہ اپنے شرک کی طرف، اپنی زندگی کی طرف لوٹ گیا۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ انکار کر دیں اس کا جو ہم نے انہیں دیا۔ اللہ سے مانگا تھا، اللہ سے تکلیف دور کرنے کی دعا کی تھی، اللہ نے پوری کر دی۔ اب اللہ نے نعمت کی ہے تو اللہ کی نعمت کی شکر گزاری ہونی چاہیے، اس کا احساس ہونا چاہیے، زبان سے بھی عمل سے بھی۔ جو اللہ نے نعمت کی، جو بندہ شکر گزاری کرتا ہے زبان سے عمل سے، زبان سے الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور عمل سے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جس میں سب سے پہلے توحید ہے، پھر دیگر دین کے احکامات ہیں، تو یہ بندہ تو ٹھیک ہے، یہ تو فطرت پر ہے، یہ بندہ اللہ کا پیارا ہے۔ لیکن دوسرا بندہ وہ ہے، زیادہ تر لوگ وہ ہیں کہ جب اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے رحمت دے دی، وہ پھر اپنی دنیا کی طرف لوٹ گئے تاکہ وہ کفر کریں اس کا، یا ناشکری کریں اس کی جو ہم نے انہیں دیا۔ یعنی یہ اللہ کی نعمت کی سراسر ناشکری ہے۔ مشکل آئی تو اللہ سے مانگا، اللہ نے رحمت کر دی تو پھر دوبارہ اپنی دنیا کی طرف لوٹ گئے، تو یہ تو ناشکری ہے، یہ تو کفر ہے، انکار ہے اللہ کی نعمت کا، اللہ کی رحمت کا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فتمتعوا، تو ٹھیک ہے تم فائدے اٹھا لو، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ تمہارا بنتا کیا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ کی طرف سے وبال آئے گا، سزا آئے گی، اور پھر موت کے ساتھ تو پھر وہ آخرت اور آخرت کی منزلیں شروع ہو جائیں گی، وہ جو بدترین سزا ہے پھر اللہ کی طرف سے وہ مرحلے شروع ہو جائیں گے، اور پھر اصلاح نہیں ہو سکے گی۔
اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم فائدے اٹھا لو جو تم نے فائدے اٹھانے ہیں. ایسے لوگ جو مصیبت میں اللہ کو پکاریں اور پھر جب اللہ رحمت کر دے تو اللہ کو بھول جائیں. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ نے موقع دیا تھا اللہ کے قریب ہونے کا, تم نے اس موقع کو گنوا دیا. اللہ نے تم پر مزید رحمت کی تھی, تمہاری دعا سن لی تھی, لیکن تم پھر اللہ کو بھول گئے. پہلے بھی اللہ کو بھولے ہوئے تھے, اللہ نے تو رحمت کی تم پر کہ اللہ نے تمہیں مصیبت میں مبتلا کیا اور تم نے اللہ سے دعا کی. اللہ سے دعا کے بعد اب اللہ نے مزید رحمت کی تو تمہاری دعا پوری کر دی, لیکن وہ رحمت تمہارے لیے رحمت نہ رہی, زحمت بن گئی. دوبارہ تم شرک کی طرف منتقل ہو گئے, دنیا کی طرف منتقل ہو گئے, اور اللہ کی نعمت, اللہ کے دیے ہوئے انعام کا تم نے ناشکری کی, انکار کیا. تو فائدے اٹھا لو, ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا. یہ دنیا میں عیش و عشرت کرنا, فائدے اٹھانا, متاع قلیل ثم مأواہم جہنم, بہت تھوڑا فائدہ ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار. حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ مکہ کو امن والا شہر بنا دے اور مکہ کے رہنے والوں کو جو ایمان لائے اسے پھلوں کا رزق دے. اللہ نے فرمایا کہ صرف ایمان والوں کے نہیں, میں کافروں کو بھی رزق دوں گا, دنیا میں تھوڑا سا رزق دوں گا, تھوڑا سا فائدہ دوں گا, لیکن پھر اسے جہنم کی آگ کی طرف مجبور کر دوں گا. وبئس المصیر, بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہاں بھی یہی بات فرمائی ہے, پھر فائدہ اٹھا لو تمہیں انقریب پتہ لگ جائے گا. یہ بہت بڑی دھمکی ہے, بہت صرف دھمکی نہیں ہے, بہت بڑی حقیقت ہے, بہت بڑی حقیقت ہے. اگر ایک بندہ اللہ کو چیلنج کر کے, اللہ سے دعائیں مانگ کے اللہ اسے دعا پوری کر لے, پھر وہ دوبارہ اللہ سے دور ہو جائے, تو پھر اللہ تعالیٰ اگر اسے اسی کے نفس کے حوالے کر دیں تو پھر یہ بہت بڑی نحوست ہے انسان کے لیے, اور پھر بہت بڑی دھمکی ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے تم نے جو فائدے اٹھانے ہیں اٹھا لو, پھر تمہیں انقریب پتہ لگ جائے گا. الہاکم التکاثر, سورۃ تکاثر میں یہی اس کا پیغام ہے. الہاکم التکاثر, تمہیں مال و دولت کی کثرت, مال کا مقابلہ, اس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا. حتیٰ زرتم المقابر, حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ گئے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, ہرگز نہیں تمہیں انقریب پتہ لگ جائے گا, پھر ہرگز نہیں تمہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین, کاش کہ تم یقینی علم کے طور پہ جانتے ہوتے. لترون الجحیم, تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین, پھر تم جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر البتہ تم سے ضرور سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. ولیعذ باللہ. تو یہ اس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو مشکل میں اللہ کو پکارتا ہے, لیکن جب اللہ مشکل دور کر دیتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتا ہے. ہاں وہ شخص, ہم پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے ایسے شخص کے بارے میں کہ جب ایک شخص کو مصیبت آتی ہے تو وہ شخص اللہ کو پکارتا ہے, لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے, لیکن جب وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 51 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, کہ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرنا شروع کر دیتا ہے, یعنی تکبر شروع کر دیتا ہے, اپنے پہلو کے بل جھک جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, اور جب اسے مصیبت آتی ہے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ, پھر لمبی دعائیں کرتا ہے. تو یہ رویہ بڑا برا ہے. مصیبت میں تو دعائیں کرنے والا بن جائے ایک انسان, اور جب نعمت اللہ کی طرف سے آئے تو وہ اللہ سے دور ہو جائے. یہ بڑا غلط عمل ہے. ولیعذ باللہ, اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے. ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے. جب ہم مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں تو ہم نعمت میں ہم اللہ کا شکریہ کیوں نہ ادا کریں. اگر مصیبت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں تو نعمت میں اللہ سے دعا کیوں نہ کریں, اللہ کا شکر کیوں نہ کریں. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون, کیا ہم نے نازل کیا ان کے اوپر سلطان کوئی دلیل, فہو یتکلم, بتاتی ہو وہ دلیل, وہ بات کرتی ہو, وہ کلام کرتی ہو وہ دلیل, ساتھ اس کے جو یہ شرک کرتے تھے. اللہ سوال کرتے ہیں
اللہ کہتے ہیں کہ تم شرک کر کیسے سکتے ہو اللہ کے ساتھ؟ کیا جو تم شرک کر رہے ہو، تمہارے شرک پر ہم نے کوئی دلیل اتاری ہے آسمانوں سے؟ ایک سوال ہے، یہ سوال نہیں ہے اصل میں، یہ استفہام انکاری ہے۔ استفہام انکاری کیا ہوتا ہے؟ اس میں سوال ہوتا ہے، سوال مقصود نہیں ہوتا، انکار مقصود ہوتا ہے۔ کیا مقصود ہے یہاں؟ ہے تو سوال، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ انکار۔ کیا انکار مراد ہے؟ یعنی مراد یہ ہے کہ نہیں نہیں، ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نہیں اتاری جو ان کو ان کے شرک کے دلائل مہیا کرے۔ انداز سوال کا ہے، کیا ہم نے نازل کی ہے ان کے اوپر کوئی دلیل؟ وہ دلیل کلام کرے ساتھ اس کے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ کیا مطلب کلام کرے؟ یعنی ایک انداز سے بات کرنے کا کہ وہ دلیل ان کے شرک کو سپورٹ کرے۔ کیا کوئی دلیل ہے ان کے پاس؟ ایک سوال ہے، جواب ہے ہرگز نہیں۔ اس شرک توحید کا موضوع چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار اس صورت میں فرما رہے ہیں، اور قرآن کریم میں دیگر مقامات پر بھی، کہ مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، نہ آسمان سے اتری کوئی دلیل ہوتی ہے نقلی، نہ کوئی عقلی دلیل ہوتی ہے۔ مشرک تو عقل و فہم سے پیدل ہوتا ہے، جہالت سے بھرپور ہوتا ہے، عقل مندی سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ تو اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ ملا دیتا ہے، اللہ کے برابر کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی بے وقوفی اور جہالت کیا ہوگی کہ اللہ کو اور اللہ کی مخلوق کو ملا دیا جائے، اور دلیل بھی کوئی نہیں ہے، لاجک منطق بھی کوئی نہیں ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم ذائقہ چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت کا تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اچانک وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ایک رویہ ہے، ایک پیچھے رویہ ہے اور ایک یہ رویہ ہے۔ پیچھے کیا رویہ ہے کہ جب مصیبت آئے تو انسان اللہ سے رجوع کر لے، اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دے کہ جی اب تو یہ مصیبت اللہ ہی ٹال سکتے ہیں۔ لیکن جب اللہ رحمت کر دے، اللہ مصیبت دور کر دے، تو اللہ سے دور ہو جائے، شرک شروع کر دے اللہ کے ساتھ۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب مصیبت میں اللہ کو پکارا تھا، اور مصیبت میں اللہ کو پکارنا اچھی چیز ہے، اللہ کو نہیں پکارنا تو کس کو پکارنا؟ اللہ کو پکارنے پر اعتراض نہیں ہے، اعتراض کس بات پر ہے؟ نعمت میں اللہ کو نہ پکارنے پر، نعمت میں اللہ کو بھول جانے پر، نعمت میں دوبارہ کفر و شرک کی طرف توجہ کرنے پر، اعتراض اس پر ہے۔ یعنی مصیبت میں تو اللہ سے تعلق قائم کر لیتے ہو، جو مصیبت اللہ دور کرتا ہے تو تم اللہ سے دور ہو جاتے ہو، ایک یہ رویہ۔ اور ایک رویہ کیا ہے کہ جب کوئی انسان پر رحمت ہو، کس کی طرف سے رحمت ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے، تو وہ خوش ہو جائے۔ لیکن جب کوئی مصیبت آ جائے، خوش ہو جائے گی جی اللہ نے رحمت کی ہے۔ اور جب مصیبت آئے، اور مصیبت کیوں آئے؟ ان کے اعمال کی وجہ سے، انسان پر مصیبت اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اب جب کوئی مصیبت آئے ان پر ان کے اعمال کی وجہ سے، پھر وہ مایوس ہو جائیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ بھئی اگر نعمت آئی ہے اور اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور انسان اللہ کی رحمت پر، اللہ کی نعمت پر خوش ہو رہا ہے، تو جب مصیبت آئے، انسان کو کہنا چاہیے مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ میں جب نعمت ملنے پر جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، میں خوش ہوتا ہوں، شکر کرتا ہوں۔ مجھے نعمت میں شکر کرنا چاہیے، مجھے نعمت میں، مجھے تکبر میں، فخر میں مبتلا نہیں ہونا۔ یہ کون سا میرا ذاتی کمال ہے؟ یہ کون سا نعمت مجھے میری صلاحیت اور میرے علم کی وجہ سے ملی ہے؟ جو سمجھے مجھے یہ نعمت میرے علم، میری صلاحیت کی وجہ سے ملی ہے، تو یہ تو اللہ کا بڑا نافرمان ہے۔ قارون کا کیا قصور تھا؟ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں پیچھے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا تھا مجھے تو یہ میرا مال و دولت میرے علم، میری صلاحیتوں کی وجہ سے ملا ہے۔ بھئی تو اور تیری صلاحیتوں کی کیا حیثیت ہے؟ کیا تو نے خود اپنے آپ کو پیدا کی ہے؟ کیا تو نے خود اپنے آپ کو یہ صلاحیتیں دی ہیں؟ تو خود بھی اللہ کی طرف سے ہے، تیری صلاحیتیں بھی اللہ کی مرہون منت ہیں۔
تیرا اور تیری صلاحیتوں کا کیا کام، یہ تو اللہ کا انعام ہے تجھ پر۔ جب اللہ کا انعام ہے تو اللہ کا شکر، جب اللہ کا شکر ہے نعمت میں، تو مصیبت پر اللہ کے ساتھ تعلق کیوں نہیں، مصیبت میں صبر کیوں نہیں؟ تو رحمت ملنے پر خوشی، یہاں خوشی سے مراد عام خوشی نہیں ہے، یہاں خوشی سے مراد کوئی شکر گزاری نہیں ہے، یہاں خوشی سے مراد وہ تکبر والی خوشی ہے، یہاں خوشی سے مراد فخر و غرور والی خوشی ہے، میرا کمال ہے، یہ وہ والی خوشی ہے، یہ خوشی نہیں ہے اصل میں فرح، اس فرح سے مراد وہ والی خوشی نہیں ہے، وہ جو شکر گزاری کے ساتھ ہوتی ہے، یہ وہ خوشی نہیں ہے۔ یہ کون سی خوشی ہے؟ کہ فخر و غرور والی خوشی ہے، میرا کمال تھا، دیکھا میں نے یہ کیا تھا، یہ ہو گیا۔ اللہ کو بڑی ناپسند ہے یہ خوشی، یہی قارون بھی کہتا تھا، جب لوگوں نے نصیحت کی تو لوگوں نے کہا لا تفرح، تو خوش نہ ہو، تو فخر نہ کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو وہاں خوشی سے مراد اترانا تھا، فخر کرنا تھا، یہاں بھی فرحو بہا سے مراد کیا ہے؟ اترانا، فخر کرنا مراد ہے۔ جب ہم انعام کرتے ہیں، جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت کا مزہ، تو وہ اترانا شروع کر دیتے ہیں، بھئی اترانا کس بات پر، تمہارا کیا کمال ہے اس میں؟ تو اللہ کی عطا ہے، تو اللہ کی عطا پر فخر کیوں؟ اللہ کی عطا پر شکر ہوتا ہے، فخر نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، میری صلاحیت کی وجہ سے ہوا، یہ باتیں نہیں ہوتی، یہ باتیں ہوتی ہیں اللہ کی عطا سے ہوا ہے، اللہ نے دیا ہے، شکر گزاری کے جذبات ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں رویہ الٹا ہے، یہاں فخر کے جذبات ہیں، تکبر کے جذبات ہیں، اپنی صلاحیت، اپنے زور بازو کی بات ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ایسے لوگوں کا دوسرا رویہ کیا ہے کہ مصیبت آتی ہے اور اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ خوشی میں، نعمت ملنے پر فخر و غرور، اور مصیبت ملنے پر مایوسی، دونوں رویے غلط ہیں، اور یہ دونوں رویے ایمان کے منافی ہیں۔ ایمان ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ ایمان یہی رہنمائی کرتا ہے کہ جب نعمت آئے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تو تمہیں اللہ کے سامنے تمہارا دل اللہ کے شکر گزاری کے جذبات سے بھر جانا چاہیے، زبان سے عمل سے شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا چاہیے، اللہ نے نعمت کی ہے، اللہ نے انعام کیا، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ کی عطا ہے، میں اللہ کا شکر گزار ہوں، زبان سے بھی عمل سے بھی، یہ ایمان ہمیں سکھاتا ہے۔ اور اگر مصیبت آئے تو جس طرح میرے اللہ نے انعام کیا تھا، اس طرح اگر اللہ نے مصیبت بھیج دی تو وہ اللہ دوبارہ بھی انعام کر دے گا، تو اس مصیبت کو صبر اور خندہ پیشانی سے قبول کرنا چاہیے، صبر حوصلے کے ساتھ اس کو سامنا کرنا چاہیے اس کا۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمائی، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ، اور اگر اسے مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور فرمایا ولیس ذلک الا للمؤمن، کہ یہ مقام اور یہ مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہے، نعمت ملنے پر شکر، مصیبت آنے پر صبر، بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑی خوش قسمتی ہے، بہت بڑا بخت ہے، خوش بختی۔ ولیس ذلک الا للمؤمن، فرمایا یہ خوش بختی، یہ نصیب تو مومن کا ہی ہے، اور کسی کا اور کس کا ہو سکتا ہے؟ زبانی مومن نہیں، جو عملاً مومن ہے۔ ورنہ رویہ کیا ہے؟ رحمت پر فخر، اور مصیبت پر، اور مصیبت بھی اپنے اعمال کی وجہ سے آئی ہے، مصیبت پر مایوسی، اور یہ مایوسی کفر ہے، اللہ معاف کرے، مایوسی کفر ہے، یہ مایوسی مزید اللہ کی نافرمانی کو جنم دیتی ہے۔ جب مصیبت آئے اور انسان مایوس ہو جائے، پھر مایوسی کس سے؟ اللہ سے مایوسی، اللہ رب العرش العظیم سے، خالق ارض و سما سے کوئی مایوس ہو کیسے سکتا ہے؟ جو خزانوں کا مالک، جو چھپڑ پھاڑ کے دے سکتا ہے، اس سے مایوسی کیسے؟
اور جب مایوس ہوتا ہے انسان تو کیا کرتا ہے؟ پھر مایوس ہو کر وہ اللہ سے مزید دور ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، اللہ سے مزید دور ہوتا ہے، پھر مزید گناہ کرتا ہے۔ ابلیس نے بھی یہی کام کیا تھا، سیدنا آدم سے غلطی ہوئی تو وہ نادم ہوئے اپنی غلطی پر، اور اللہ کی رحمت کا دامن، امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا، مسلسل اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ نے دعا قبول کر لی، اللہ نے مقام بحال کر دیا۔ ابلیس سے غلطی ہوئی، اس نے، وہ مایوس ہو گیا، اللہ کی رحمت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا، مزید دور ہو گیا، مزید گناہوں پر آمادہ ہو گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر میرے لیے جہنم لکھ دی گئی ہے، اللہ کی لعنت کا میں مستحق ہو گیا ہوں، تو ٹھیک ہے، اب میں اس کا صحیح مستحق بن کے دکھاؤں گا، اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، اپنے ساتھ ایک پوری جماعت کو لے کے جاؤں گا، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ یہ نتیجہ کس کا تھا؟ مایوسی کا۔ شاید ابو قلابہ یا کون سے مشہور تابعی ہیں، ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مایوسی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مایوسی یہ ہے کہ انسان پر مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہوتا ہے، مایوس ہو کر وہ مزید گناہوں پر مائل ہوتا ہے، تو یہ مایوسی ہے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید تو صرف کافر لوگ ہوتے ہیں۔ حالانکہ انسان کو یہ آیت یاد رکھنی چاہیے قرآن کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر ہر قسم کی زیادتی کی ہے، کون سا گناہ ہے جو ان سے سرزد نہیں ہوا، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، انہ هو الغفور الرحیم، اس سے بڑھ کر معاف کرنے والا، بخشنے والا، رحم کرنے والا کون ہے؟ یہ رویے جو بیان ہوئے ہیں اوپر کی آیت میں بھی اور اس آیت کریمہ میں بھی، تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں غلط رویوں کی بجائے ہمیں اچھے رویے اپنانے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا کہ بے شک اللہ کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے یعنی جس کے لیے چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ بھئی رحمت ملنے پر فخر کیوں؟ جو اللہ رزق کشادہ کر سکتا ہے وہ تنگ بھی کر سکتا ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے مصیبت آئے جو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے تو پھر مایوسی کیوں؟ جو اللہ رزق تنگ کر رہا ہے وہ اللہ رزق کشادہ بھی کر سکتا ہے، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ یہ رزق کشادہ میری محنت سے نہیں ہوتا، رزق میں تنگی یہ صرف میری بد محنتی کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جس کے لیے اللہ چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ بھئی رزق کے کشادہ ہونے میں، رزق کے تنگ ہونے میں ہماری محنت کرنے نہ کرنے کا عمل دخل ہے، سارے کا سارا نہیں، سارے کا سارا عمل ہماری محنت کا نہیں ہے، ہماری محنت، ہماری کوشش یہ سبب ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ کو نظر آئے گا دو لوگ ایک جیسی صلاحیتیں رکھتے ہیں، ایک جیسے علاقے کے ہوتے ہیں، ایک جیسی صلاحیتیں رکھتے ہیں، ایک جیسا علمی لیول بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، ایک جیسا کاروبار شروع کرتے ہیں، لیکن ایک کا کاروبار بہت ترقی کر رہا ہوتا ہے، ایک کا کاروبار خسارے کا شکار ہوتا ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق پھیلا دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ ایک شخص کو ہم دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ محنت نہیں کرتا لیکن اس پر دنیا کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، رزق بہت کشادہ ہے۔ ایک بندے پر ہم دیکھتے ہیں بہت محنت کرتا ہے لیکن اس کا رزق کشادہ نہیں ہے، وہ محنت زیادہ کرتا ہے، مزدوری زیادہ کرتا ہے، وقت زیادہ لگاتا ہے، تھکتا زیادہ ہے، لیکن رزق اس کا کشادہ نہیں۔ ایک بندہ کم تھکتا ہے، کم وقت لگاتا ہے لیکن اس کے پاس رزق کی فراوانی ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کے فیصلے ہیں۔ اگر اللہ نے رزق کشادہ کیا ہمیں شکر کرنا ہے،
اور اترانا نہیں. اگر اللہ نے رزق تنگ کیا ہے تو اللہ کا حکم سمجھ کر صبر کرنا ہے، مایوسی کا شکار نہیں ہونا. اور جو انسان یہ کہے، اللہ نے سورہ فجر میں ذکر کیا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ جب ایک انسان کو اللہ آزمائے. کیسے آزمائے؟ کہ اللہ انعام کر دے. انعام بھی آزمائش ہے، صرف رزق کی کمی آزمائش نہیں ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب انسان کو اس کا رب آزمائے. کیسے آزمائے؟ کہ اس پر انعام کرے، اس کو عزت دے. فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اس کو عزت دے، اس کو نعمتیں دے، تو وہ کے آگے سے خوش ہو کر، ہاں جی اللہ نے بڑی عزت دی. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اللہ دوسری طرح آزمائے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس پر رزق تنگ کر دے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہے میرے رب نے تو مجھے ذلیل ہی کر دیا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. پھر جو اللہ عزت دے سکتا ہے، پہلے جس اللہ نے عزت دی تھی تو اب اس نے ذلیل کر دیا؟ نہیں. پہلے اللہ نے رزق دے کر آزمایا تھا، وہ بھی آزمائش تھی. اب اللہ نے رزق تنگ کر کے آزمایا ہے، یہ بھی اللہ کی آزمائش. دونوں اللہ کی آزمائش. وہ اچھی تقدیر تھی، یہ بری تقدیر ہے. اور تقدیر ہمارے اعتبار سے اچھی بری ہوتی ہے، اللہ کے ہاں تو ہر چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یہ باتیں سمجھ کس کو آتی ہیں؟ یہ ہر بندے کو باتیں سمجھ نہیں آتی. یہ باتیں ایمان والوں کو سمجھ آتی ہیں، یقین کرنے والوں کو سمجھ آتی ہیں. لیکن اگر مسلمان ہی ان چیزوں کا شکار ہو جائیں، ان چیزوں کو نہ سمجھیں، شکوے شکایت شروع کر دیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ساری نعمتیں کفار کے لیے، اے اللہ ہمارے پاس نعمتیں نہیں، تو سمجھنا چاہیے ان باتوں کو. وہ تو سمجھنا چاہیے، اور ایمان والوں کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ جو صحت، بیماری، رزق کی کمی اور رزق کی فراخی، یہ ایسے ہے جیسے گرمی سردی ہوتی ہے. جیسے گرمی ضرور آنی ہے، سردی ضرور آنی ہے، موسم کبھی گرم ہوتا ہے کبھی سرد ہوتا ہے. کہ اس طرح آنی جانی چیزیں ہیں، بیماری اور صحت اور رزق کی فراوانی اور رزق کی کمی، یہ ہماری زندگی کا لازمہ ہے. تو اس میں مایوسی کا شکار ہو جانا، اس میں فخر کا شکار ہو جانا، یہ آزمائشیں ہیں. ان آزمائش میں ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، صبر کرنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.